بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں، ماہ محرم میں شادی بیاہ کرنے کو، نکاح کرنے کو کچھ حضرات منحوس سمجھ رہے ہیں، ناجائز سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں بالکل کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو الرد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین میں نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات دین میں داخل کرے اس کی بات رد کر دی جائے گی، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، اور اسی طرح مشکات شریف میں دیکھیے گا، مشکات شریف میں صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دین میں جو چیز داخل نہیں ہے، آپ اس کو دین میں داخل کریں گے تو آپ کی بات قابل قبول اور حجت نہیں ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، ہم کو یہ دیکھنا ہے کیا قرآن میں، کیا حدیث میں کہیں ایسا آیا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا منع ہو، ناجائز ہو؟ پورے قرآن میں، پورے ذخیرے حدیث میں کہیں پر بھی نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب ممانعت نہیں ہے، آپ کو کس نے حق دیا نکاح کرنے کو، حرام قرار دینے کو؟ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہے، کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی رسول نے فرمایا تھا، کسی تابعین، تابعین تک آ جائیے، کسی نے فرمایا تھا؟ نہیں۔ محرم کے مہینے میں کسی نے بھی نکاح کرنے کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ لہٰذا جب دین میں یہ بات نہیں ہے، دین اللہ کے رسول، صحابہ کا عمل جب اس میں نہیں ہے، تو آپ اگر ایسی بات کہیں گے تو آپ کی بات رد ہو جائے گی، آپ کی بات ردی کی ٹوکری میں جائے گی، کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ ایک بات تھی، کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں شہادت حسین ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہے، تو لہٰذا کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، بہت ہی خطرناک واقعہ، تو اس کو جو ہے اسی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے منحوس ہو گیا۔ ہم اس کو نہیں، شادی اگر کریں گے تو منحوس ہو جائے گا، شادی میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہوگی بعد میں، یہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کا فیصلہ سن لیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں دیکھ لیجئے گا، حدیث نمبر 5757 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ، کہ بدسگونی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منحوسیت، اسلام میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، اسلام میں منحوسیت کی نفی ہے۔ کس نے کہا کہ کوئی چیز منحوس ہو؟ اسلام نے کہا ہے، جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اسلام میں کوئی بھی منحوس نہیں ہے، کچھ بھی منحوسیت نہیں ہے، آپ کو کس نے حق دیا منحوس قرار دینے کے لیے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں شہادت حسین کی وجہ سے آپ نکاح نہیں کریں گے، تو کس نے کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا، کسی صحابی نے کہا تھا؟ کچھ نہیں۔ آپ منمانی سے، اپنا مرضی سے مسئلہ نکالنے لگیں گے، اپنی مرضی سے جو چاہیں گے، جس کو حرام چاہیں گے، جس کو حلال چاہیں گے قرار دے دیں گے۔ شریعت آپ کی ہے کیا؟ جس کی شریعت ہے اس نے منع نہیں کیا، آپ کو کس نے حق دیا منع کرنے کا؟ تو بات اس سے واضح ہو رہی ہے، اگر یہی بات ہے شہادت حسین کی وجہ سے، تو پھر ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑے صحابی جو ہے شہید ہوئے ہیں، تو ہر مہینے میں نکاح کرنا حرام قرار دو۔ لہٰذا نکاح کبھی بھی مت کرو نا۔ کیوں نکاح کر رہے ہو؟ جس مہینے میں اللہ کے رسول وفات پائے ہیں وہ مہینہ سب سے بڑا غم کا مہینہ تھا، پھر بھی اس میں نکاح کرنا جائز ہو گیا، تو اس سے بڑا غم کا مہینہ کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے وفات پائی ہے، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں؟ لہٰذا اس مہینے میں نکاح ہو رہا ہے، تو کون سا کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں نکاح جو ہے حرام اور ناجائز ہوگا؟ اور اگر یہی بات ہے تو پھر کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ میری کچھ باتیں تھیں۔ صحیح بات یہ ہے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ جو حضرات کہہ رہے ہیں شہادت کو منحوس سمجھ رہے ہیں، تعجب ہے، کیا افسوس ہے۔ شہادت حسین شہادت ہے، اتنا بڑا مرتبہ، اس کی فضیلت وارد ہے، اب اس کو کہہ رہے ہیں شہید ہوئے ہیں، منحوس ہے۔ ارے شہادت ہے، منحوس کیوں ہے؟ شہادت منحوس نہیں ہوتی ہے، شہادت کی عظمت اور احترام ہے، شہادت جو ہے عظمت ہے، شہادت کی فضیلت ہے، آپ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، افسوس ہے۔ اپنی عقل کو درست کریں، اپنے مسائل کو درست کریں، میری باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ میری بات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹس میں پوچھیں، اور جو بھی مسئلہ مسائل ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، نمبرات پہ جو ہے کال کر سکتے ہیں، اگر بیزی نہیں رہا تو انشاءاللہ آپ کا کال ریسیو کروں گا۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا
والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.